اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر کے جنگ چھیڑ دی ہے۔ دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں 8 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل محمد باقری بھی شہید ہو گئے۔ ایرانی حکومت نے امیر حبیب اللہ سیاری کو ایران کا قائم مقام آرمی چیف تعینات کر دیا۔ اسرائیل کے حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی، القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی، ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد کے بیٹے سمیت شہید ہو گئے۔ حملے میں ایران کی جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباسی، آزاد یونیورسٹی کے سربراہ اور نیوکلیئر سائنسدان محمد مہدی تہرانچی اور بہشتی یونیورسٹی کے نیوکلیئر انجینئرنگ فیکلٹی کے پروفیسر احمد رضا بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے محافظ کمانڈر شمخانی اور ایروسپیس کے چیف عامر علی حاجی زادہ زخمی ہوئے۔ صہیونی فوجی عہدیدار کے مطابق اسرائیل نے ایران میں جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے، جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ اس وقت آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر کے جنگ چھیڑ دی۔ دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں 8 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل محمد باقری بھی شہید ہو چکے ہیں۔ ایرانی حکومت نے امیر حبیب اللہ سیاری کو ایران کا قائم مقام آرمی چیف تعینات کیا ہے۔ اسرائیل کے حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی، القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی، ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد بیٹے سمیت شہید ہو چکے ہیں۔ یہ ناظرین آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر کے جنگ چھیڑ دی ہے۔ دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں 8 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل محمد باقری بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی حکومت نے امیر حبیب اللہ سیاری کو ایران کا قائم مقام آرمی چیف تعینات کر دیا ہے۔ اسرائیل کے حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی، القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی، ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد بیٹے سمیت شہید ہو گئے ہیں۔ حملے میں ایران کی جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر بھی شہید ہو گئے ہیں۔ آزاد یونیورسٹی کے سربراہ اور نیوکلیئر سائنسدان محمد مہدی تہرانچی اور بہشتی یونیورسٹی کے نیوکلیئر انجینئرنگ فیکلٹی کے پروفیسر احمد رضا بھی اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے محافظ کمانڈر شمخانی اور ایروسپیس کے چیف عامر علی حاجی زادہ زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوجی عہدیدار کے مطابق اسرائیل نے ایران میں جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے اور دوسرا جاری ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ ایک اور خطہ، ایک اور جنگ۔ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر کے جنگ چھیڑ دی ہے۔ ایران نے بھی جوابی حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ پہلے حملوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں 8 مقامات جو ہیں وہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل محمد باقری اس حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ حملہ خاصا خطرناک تھا۔ اس میں کافی اہم شخصیات ایران کی شہید ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایران اور بھی اس کا سخت جواب دے گا۔ اس سے قبل اسرائیل کے وزیر اعظم کا بھی بیان آیا۔ انہوں نے کہا کہ کئی دن تک یہ حملے جاری رکھے جائیں گے۔ مشرق وسطیٰ کی یہ بڑی جنگی صورتحال ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر کے ایک مشرق وسطیٰ کی بڑی جنگ چھیڑ دی ہے۔ امریکہ کے بھی بیانات اس حوالے سے سامنے آئے ہیں جب انہوں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر ہماری تنصیبات پر حملے کیے گئے، اگر ہمیں چھیڑا گیا تو پھر ہم حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر کے بڑی جنگ چھیڑ دی ہے۔ دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں 8 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سائنسدانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ جو ایران کے ایٹامک نیوکلیئر پلانٹ تھے ان کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں خاصا نقصان ہوا ہے ایران کا، اور ایران بھی اب جوابی حملے کی تیاری کر چکا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیلسٹک میزائل کے حملوں کا بھی خطرہ ہے، ہائپرسونک میزائل جو ہیں وہ ان کے حملوں کا بھی خطرہ ہے۔ ابھی یہ کشیدہ صورتحال مزید ہوتی جا رہی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، کیونکہ اسرائیل نے اس دفعہ پھر جو ہے جنگ چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے قبل بھی اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا تو ایران نے جوابی کارروائی کی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کی جو جوابی کارروائی ہے وہ کس طرح کا جواب ہوتا ہے۔ ناظرین، ایران کے آرمی چیف میجر جنرل محمد باقری شہید ہو چکے ہیں
اور ایرانی حکومت نے امیر حبیب اللہ سیاری کو ایران کا قائم مقام آرمی چیف تعینات کیا ہے۔ اسرائیل کے حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی، القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی، ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد بیٹے سمیت شہید ہو گئے۔ حملے میں ایران کی جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباسی، آزاد یونیورسٹی کے سربراہ اور نیوکلیئر سائنسدان محمد مہدی ترانچی اور بہشتی یونیورسٹی کی نیوکلیئر انجینئرنگ فیکلٹی کے پروفیسر احمد رضا بھی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ حملہ پہلے حملوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں 8 مقامات جو ہیں وہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل محمد باقری اس حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ حملہ خاصا خطرناک تھا، اس میں کافی اہم شخصیات ایران کی شہید ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایران اور بھی اس کا سخت جواب دے گا۔ اس سے قبل اسرائیل کے وزیر اعظم کا بھی بیان آیا، انہوں نے کہا کہ کئی دن تک یہ حملے جاری رکھے جائیں گے۔ مشرق وسطیٰ کی یہ بڑی جنگی صورتحال ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر کے ایک مشرق وسطیٰ کی بڑی جنگ چھیڑ دی ہے۔ امریکہ کے بھی بیانات اس حوالے سے سامنے آئے ہیں جب انہوں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ میں کوئی حصہ نہیں ہے، اگر ہماری تنصیبات پر حملے کیے گئے، اگر ہمیں چھیڑا گیا تو پھر ہم حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر کے بڑی جنگ چھیڑ دی ہے۔ دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں 8 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سائنسدانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جو ایران کے ایٹامک نیوکلیئر پلانٹ تھے ان کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں خاصا نقصان ہوا ہے ایران کا، اور ایران بھی اب جوابی حملے کی تیاری کر چکا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیلسٹک میزائل کے حملوں کا بھی خطرہ ہے، ہائپرسونک میزائل جو ہیں وہ ان کے حملوں کا بھی خطرہ ہے۔ ابھی یہ کشیدہ صورتحال مزید ہوتی جا رہی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، کیونکہ اسرائیل نے اس دفعہ پھر جو ہے جنگ چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے قبل بھی اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا تو ایران نے جوابی کارروائی کی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کی جو جوابی کارروائی ہے وہ کس طرح کا جواب ہوتا ہے۔ ناظرین، ایران کے آرمی چیف میجر جنرل محمد باقری شہید ہو چکے ہیں اور ایرانی حکومت نے امیر حبیب اللہ سیاری کو ایران کا قائم مقام آرمی چیف تعینات کیا ہے۔ اسرائیل کے حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی، القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی، ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد بیٹے سمیت شہید ہو گئے۔ حملے میں ایران کی جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباسی، آزاد یونیورسٹی کے سربراہ اور نیوکلیئر سائنسدان محمد مہدی ترانچی اور بہشتی یونیورسٹی کی نیوکلیئر انجینئرنگ فیکلٹی کے پروفیسر احمد رضا بھی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ حملہ پہلے حملوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں 8 مقامات جو ہیں وہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل محمد باقری اس حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ حملہ خاصا خطرناک تھا، اس میں کافی اہم شخصیات ایران کی شہید ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایران اور بھی اس کا سخت جواب دے گا۔ اس سے قبل اسرائیل کے وزیر اعظم کا بھی بیان آیا، انہوں نے کہا کہ کئی دن تک یہ حملے جاری رکھے جائیں گے۔ مشرق وسطیٰ کی یہ بڑی جنگی صورتحال ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر کے ایک مشرق وسطیٰ کی بڑی جنگ چھیڑ دی ہے۔ امریکہ کے بھی بیانات اس حوالے سے سامنے آئے ہیں جب انہوں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ میں کوئی حصہ نہیں ہے، اگر ہماری تنصیبات پر حملے کیے گئے، اگر ہمیں چھیڑا گیا تو پھر ہم حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر کے بڑی جنگ چھیڑ دی ہے۔ دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں 8 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سائنسدانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جو ایران کے ایٹامک نیوکلیئر پلانٹ تھے ان کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں خاصا نقصان ہوا ہے ایران کا، اور ایران بھی اب جوابی حملے کی تیاری کر چکا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیلسٹک میزائل کے حملوں کا بھی خطرہ ہے، ہائپرسونک میزائل جو ہیں وہ ان کے حملوں کا بھی خطرہ ہے۔ ابھی یہ کشیدہ صورتحال مزید ہوتی جا رہی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، کیونکہ اسرائیل نے اس دفعہ پھر جو ہے جنگ چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے قبل بھی اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا تو ایران نے جوابی کارروائی کی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کی جو جوابی کارروائی ہے وہ کس طرح کا جواب ہوتا ہے۔ ناظرین، ایران کے آرمی چیف میجر جنرل محمد باقری شہید ہو چکے ہیں
اور ایرانی حکومت نے امیر حبیب اللہ سیاری کو ایران کا قائم مقام آرمی چیف تعینات کیا ہے۔ اسرائیل کے حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی، القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی، ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد بیٹے سمیت شہید ہو گئے۔ حملے میں ایران کی جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباسی، آزاد یونیورسٹی کے سربراہ اور نیوکلیئر سائنسدان محمد مہدی ترانچی اور بہشتی یونیورسٹی کی نیوکلیئر انجینئرنگ فیکلٹی کے پروفیسر احمد رضا بھی شہید ہو چکے ہیں۔